آج کے ماحول میں، آج کے حالات میں دین پر چلنے والے کی مثال اس ملاح کی سی ہے، اس ناخدا کی سی ہے جس کا سفینہ، جس کی کشتی ایسے سمندر سے گزر رہی ہو جہاں قدم قدم پر بھور ہو، جہاں قدم قدم پر ایسی موجیں ہوں کہ ایک ایک موج سفینے کو الٹ دینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ایسے میں اس ناخدا کے سامنے، اس ملاح کے سامنے ایک ایک مرحلے کو امن کے ساتھ طے کرنے کا چیلنج ہوتا ہے، اور یہی چیلنج آج کے دینداروں کے سامنے ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، بات مایوسی کی نہیں، ایسے ماحول میں بھی اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں جو توحید پر قائم ہیں، دین پر قائم ہیں، اخلاق پر قائم ہیں، کردار پر قائم ہیں، حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، طوفانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ شاعر نے کہا، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے۔ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ حضرات، وہ دین پسند نوجوان، وہ دین پسند لوگ، وہ دیندار خاندان، وہ دیندار گھرانے جو اس دور پرفتن میں دین کی حفاظت کی فکر لیے چلتے ہیں، اپنے دین و ایمان، اپنی آنے والی نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے پیارے نبی نے بڑی بشارتیں سنائی ہیں، بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ آپ اگر اس دور پرفتن میں آپ اگر دین پہ قائم رہتے ہو، جانتے ہو اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو کیا ملے گا اور آپ کی کیا قیمت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں، العبادت فی الحرج کہجرۃ الی، آپ فرماتے ہیں العبادت فی الحرج کہجرۃ الی، آپ فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں اللہ کی عبادت کرنا، فتنوں کے دور میں دین پہ قائم رہنا، فتنوں کے دور میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے والا یہ کتنا اجر و ثواب پائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ میری جانب ہجرت کرنے کی مانند ہے، میری جانب ہجرت کرنے کی مانند ہے۔ یعنی آج سے 1400 سال پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، سب کچھ اللہ کی خاطر لٹا کر، سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کر کے، تو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے صحابہ کو جو ملا، فتنوں کے دور میں دین و ایمان پر استقامت دکھانے والوں کو وہی اعزاز ملے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی کی جانب ہجرت کرنے والوں کو کیا ملا کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہجرت تہدم ما کان قبلہا، الہجرت تہدم ما کان قبلہا۔ آپ نے فرمایا ہجرت کرنے سے مہاجر کے سابقہ سارے گناہ معاف، جیسے کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہو، اس کا نامہ اعمال یوں صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے جیسا کہ وہ ابھی نیو بارن بیبی ہو۔ اتنی بڑی بشارت پیارے نبی نے سنائی۔ فتنوں کے دور میں دین پر قائم رہنے والے لوگوں کو یہ ایک حدیث کافی ہے۔